مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج عقرب اسکارپیو، سب سے پہلے بتا دوں کہ آپ کے سٹار کی پڑھائی اور صدقہ ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ دوسرا کہ میں جو ہوراسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے گھر میں جادو ٹونے کا مسئلہ ہو ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڑھی والے سے لے کے ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ تجارت کرتا ہے، چیز لیتا ہے بیچتا ہے، وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آپ کا یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر آپ کو انشاءاللہ تعالی کافی زیادہ بچت ہوگی۔ آپ کا مہینہ اچھا ثابت ہوگا۔ آپ کو اس مہینے کے اندر پرانے قرض داروں سے قرضہ انشاءاللہ واپس ملنے کے چانس کافی زیادہ ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اپنے کاروبار کو دھیان میں رکھیں تو آپ کے آنے والے مہینے بہت اچھے ثابت ہوں گے، کم سے کم بھی 3 مہینے، اس مہینے کے علاوہ آنے والے 3 مہینے۔ اور اگر آپ اپنے صدقے اور پڑھائی کا زیادہ دھیان نہیں کرتے تو پھر آپ کو آنے والے مہینوں میں آپ کے سٹارز کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے واللہ اعلم۔ مگر اگر آپ کے اوپر نظر بد، جادو ٹونے کی پرابلم نہ ہوئی تو آنے والے 3 مہینے آپ کے لیے بہت اعلیٰ ثابت ہوں گے۔ آپ کو پورے سال کا اتنا منافع نہیں ہوگا جتنا آپ کو ان آنے والے 3 مہینے اور اس مہینے یعنی 4 مہینے کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس حساب سے آپ اپنے ایک مائنڈ بنا کر چلیں۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اعلیٰ ثابت ہوگا۔ نئے پروجیکٹ مل سکتے ہیں آپ کو۔ پرانے پروجیکٹ جو ختم ہی نہیں ہو رہے تھے اس مہینے ایسے ختم ہوں گے کہ آپ کو شاید پتہ بھی نہ چلے۔ نوکری کے اندر آپ کو ترقی ملنے کے بھی چانس ہیں۔ باسز کی طرف سے آپ کو کافی زیادہ تعریف مل سکتی ہے۔ نئے آئیڈیاز انشاءاللہ اس مہینے کے اندر آپ بنائیں گے۔ آپ اگر اپنے کاروبار پر دھیان دیں گے، اپنے نوکری پر، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس مہینے میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بات کرتے ہیں جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ مہینہ کافی مناسب ہے۔ آپ کو کرنا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے یہ مہینہ درمیانہ سا ہے، ملنا نہ ملنا کچھ اتنا فائنل نہیں۔ اگر آپ صدقہ اور پڑھائی دھیان سے کریں تو یہ مہینہ آپ کے لیے بالکل ہی کایا پلٹ ثابت ہوگا، یعنی یہی مہینہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ جو لوگ شراکت میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس مہینے میں یہ چیز نہ کریں، آپ کو نقصان ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ان میں جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سعودیہ، دبئی وغیرہ جانا ہے، ان کے لیے یہ مہینہ مناسب نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ رک کر جائیں، کیونکہ آپ کو یہاں تو آپ جا نہیں سکیں گے، اگر چلے بھی جائیں گے تو آگے جا کر آپ کو کافی زیادہ پرابلم بنے گی۔ ہاں، جو لوگ ڈنکی کے ذریعے جانا چاہتے ہیں ان کو سفر کر لینا چاہیے، ان کے لیے اس مہینے کوئی اتنی خاص پرابلم نہیں بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ فورن کنٹریز کے اندر جانا چاہتے ہیں، یو کے، کینیڈا وغیرہ، ان کے لیے مہینہ اچھا ہے۔ آپ جو ہے کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام بن جائے گا، کیونکہ آپ کا کام بننے میں ویسے ہی 6 مہینے لگنے ہیں۔ تو اگر آپ اس مہینے کوشش کریں گے تو آپ کا نقصان ہونے کے چانس بہت کم ہے، مگر دیکھ کر کیجیے گا، آپ کے ساتھ اس مہینے فراڈ ہونے کے چانس بھی ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں وہ بچے بچیاں جن کے رشتوں کی پرابلم ہے، تو ان کے لیے مہینہ جو ہے کافی اچھا ہے۔ لڑکوں کا جو ہے وہ خاندان اور خاندان سے باہر دونوں میں رشتہ ہونے کے چانس ہیں، اور لڑکیوں کے خاندان سے باہر زیادہ اور خاندان کے اندر کم ہونے کے چانس ہیں۔ جو لوگ بیرون ملک مقیم ہیں ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ کاروباری لحاظ سے کافی اچھا ثابت ہوگا، مگر گھریلو معاملات کے اندر آپ کا نظام کافی زیادہ بگڑ سکتا ہے۔ شک کی وجہ سے آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو میرے بچے بچیاں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ نارمل سا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ سکون سے یہ مہینہ گزار لیں، اگلے مہینے اپنے والدین سے بات کریں، مگر وہ سٹارز کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا تو شاید کچھ بہتری آ سکتی، مگر فی الحال اس مہینے میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے
اتنا مثلا بہت اچھا بھی نہیں ہوگا، بہت برا بھی نہیں ہوگا، درمیانہ سا مہینہ ہوگا۔ حمل ہونے نہ ہونے کے دونوں کے چانس اس مہینے میں کافی زیادہ ہیں، مگر 18 والی بچیوں کے لیے یہ مہینہ کافی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ احتیاط کریں تو بہت زیادہ، ورنہ اس مہینے کے اندر آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ کو اگر ڈاکٹری لحاظ سے 18 ہے تو آپ کو چاہیے کہ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ جو ڈاکٹر نے بتایا ہے وہ کریں۔ اگر آپ کو داغ لگتا ہے تو سمپل داغ لگتا ہے تو آپ کو ڈاکٹری مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو داغ لگنے سے پہلے اچانک اس مہینے کے اندر آپ کو خواب آنا شروع ہو جائیں بہت زیادہ، بہت عجیب و غریب قسم کے، جیسے اگر آپ کو پہلے بھی اگر آپ کا کبھی حمل ضائع ہوا ہے تو، اور جیسے اس وقت میں آتے تھے، اگر ویسے آ جائیں یا پہلا حمل ہے تو پہلے اگر آپ کو اچانک خواب آنا شروع ہو جائیں تو آپ کو چاہیے کہ اسی وقت اس کی احتیاط کریں۔ آپ کو کسی سے دم کروانا چاہیے، اور اس کے ساتھ وجود پر دباؤ اور رات کو سوتے میں تربکنا اور ڈرنا، ان چیزوں کی اگر شکایت شروع ہو جائے تو آپ کو فوری طور پر اس چیز کے پر دھیان دینا چاہیے، آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ بات کرتے ہیں وہ بچے جو پڑھائی کر رہے ہیں کالج اسکول کے اندر، ان کے لیے مہینہ اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی پرابلم نہیں بنے گی۔ نظر بد کی آپ کو اس مہینے کے اندر بار بار مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگر سر پر دباؤ وغیرہ، سر میں درد، چکر آنے کا مسئلہ ہو اور نظر کے گھومنے کا ہو، یعنی کہ جیسے آج ہم پڑھے ہیں بالکل ٹھیک مگر اگلے دن وہی پڑھائی ہم سے نہیں ہو رہی، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نظر لگ چکی ہے۔ آپ ایک انڈا لے کر اپنے سر سے وار کر اگر پھینک دیں گے تو نظر اتر جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور دوبارہ آپ کے پڑھائی کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ گھریلو معاملات آپ کے اس مہینے کافی زیادہ بگڑیں گے، لڑائی جھگڑے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ مارچ، رجب اور شعبان تینوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین آپ کا صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد یا مغنی 313 بار، یا رحمانو 231 بار، یہ مرد حضرات کے لیے۔ اب میری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا قدوسو 101 بار، یا سلامو 271 بار، یہ آپ دونوں کی پڑھائی ہے۔ صدقہ ہے، آپ نے اگر مہینے کے شروع میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا شروع سے پہلے آپ نے دیکھ لی ہے تو پھر آپ نے یہ 5 چھٹانک بڑے گوشت کا صدقہ دینا ہے۔ یاد رکھیں نارمل بوٹی ہو، نہ بہت بڑی نہ بہت چھوٹی، اور بون لیس ہو، بیچ میں ہڈی نہ ہو۔ 5 چھٹانک یعنی 1 پاؤ آپ نے گوشت لینا ہے، اپنے سر سے وار کر کسی ویرانے میں یا ایسی جگہ جہاں پرندے ہوں وہاں آپ نے دینا ہے، یا چلتے ہوئے پانی میں۔ اگر پانی میں آپ نے پھینکنا ہے تو پھر اس کا کیما کروانا ہے، یاد رکھیے گا، پانی میں کیما کروا کر باریک باریک، اور اگر آپ ویرانے میں دیتے ہیں تو پھر نارمل بوٹیاں ہوں گی، بڑی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ میری ویڈیو مہینے کے شروع کے بعد دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ ہفتے والے دن دینا ہے، یعنی کہ جیسے مہینے کی 1، 2، 3 تاریخ گزر گئی ہے، اس کے بعد جو ہفتہ آپ 3 تاریخ کو دے رہے ہیں تو جو اس کے بعد ہفتے والا دن آئے گا اس ہفتے والے دن آپ نے پھر یہ صدقہ دینا ہے۔ تو یہ آپ کا صدقہ تھا، پڑھائی تھی، کریے انشاءاللہ تعالی۔ میرے رب العزت کی ذات بہت زیادہ کرم کرے گی، رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ بہت جلد دور فرمائیں گے۔ میرے مالک جب کرم کرتے ہیں تو بے شمار کرم کرتے ہیں، اس رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ تعالی کسی چیز کی کمی نہ آئے گی آپ کو۔ یہ آپ کی اس مہینے کی ویڈیو تھی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، رب العزت پینتن پاک کے صدقے میں کسی چیز کی آپ لوگوں کو کمی نہ دے، ہر طرح کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے گھر میں سکون عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔